کے بعد اس دنیا پر سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کے بعد اللہ سے ان کا قیاس ہے. نہ کہہ دو اللہ کے بعد بھائی, اللہ کا سے قیاس ہی نہیں. جی صحیح. اللہ اس دنیا کا جز بھی نہیں ہے. اللہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں اللہ دنیا میں نہیں ہے. ہاں اللہ دنیا میں پہلا نمبر اللہ کا, دوسرا نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اللہ دنیا سے برتر ہے. دنیا اللہ کی مخلوق ہے, اللہ دنیا میں نہیں ہے. بالکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں کہ جا کے میرا تعارف کراؤ. اور دنیا میں ہم جو فرقوں میں جو پتہ نہیں کہاں بٹے ہوئے ہیں, کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا بھی نام لے لیں. خیر یہ ٹاپک ہٹ جائے گا. اب اسی طرف چلتا ہوں کہ اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 5 تن پاک. دیکھیں آج ہم اور آپ 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آنا کے بارے میں. جی سر. اور جب یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ تھا, تو جب جنگ ہوئی تو یہ جو آپ کو آج غصہ ہے میرے بھائیوں کو, تو یہ مولا علی شیر خدا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے تو بڑے عزت و احترام سے واپس بھیج دیا. اگر وہ ان میں اتنے عیب تھے جیسے اب آپ نکال رہے ہیں. میں تو وسنا عائشہ گئی تھی شام, ٹھیک ہے نا, معاویہ کی حکومت کے زمانے میں. تو عمرو بن العاص سے جو ایک بہت ہی جو ہے ذہین آدمی تھا, اس سے ملاقات ہو گئی. تو عمرو بن العاص نے اس سے کہا کہ اے کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی, شہید ہو جاتی تھا. تو اما عائشہ کو بڑا غصہ آیا کہ کم بخت یہ کون سی دعا ہے کہ میں کاش وہاں پہ قتل ہوتی, کیوں کہہ رہا. تو عمرو بن العاص جو تھا وزیر اعظم تھا, بہت ہی بڑا مشیر تھا معاویہ کا. اس نے کہا دیکھو اس علی علیہ السلام نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا, وہ اس کے خون سے بری تھا, لیکن ہم نے عثمان کے خون کا ایسے کمپین چلایا, عثمان کے قتل کا ایسے ہم نے بہانہ بنایا کہ اس کے خلاف ہم نے آخر تک لڑتے رہے, لیکن آخر اس کی شہادت ہو گئی لیکن ہماری حکومت نہیں گئی. اگر امام علی علیہ السلام آپ کو قتل کر دیتے ہیں, واہ جی واہ کیا کمپین چلتا پورے عالم اسلام کے. دیکھو یہ حالت ہے, ہم ام المومنین کو شہید کیا جی, مظلومہ ماں کا ہم نے انتقام لینا ہے ان سے. وہ تو پھر تو ان کو کوئی نہیں چھوڑتا نا. وہ امام امیر المومنین علیہ السلام اگر عائشہ کو کچھ کرتے خود کہاں جاتے, پر دنیا بری ہوئی تھی جو حال سے. اور دیکھو یہ بخاری ہے میں بتاتا ہوں, یہ بخاری ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر مجھے صحابہ کے سے ڈر نہ ہوتا. ایک منٹ بھائی, مجھے صحابہ کا یہ حدیث میں دکھاؤں کہ اگر مجھے صحابہ کا نہ ہوتا کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ قریب العہد بالکفر ہیں, تو میں کعبے کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا, کعبہ کو توڑ کے دوسرا دروازہ بنا لیتا. یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے, یہ بخاری ہے جناب, صحیح بخاری. ہم نے بخاری کو بہت رشوت دیا کہ حدیث اس میں شامل کریں, ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں نے بہت پیسے چلائے, کمپین چلائے, اس نے رشوت لے کے حدیث ہمارے حق میں شامل کر دی. اسود سے روایت ہے کہ قال علی ابن زبیر نے مجھے کہا کانت عائشہ کہتی تھی, قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا عائشہ, اے میری بیوی عائشہ, لولا قومکی حدیث عہدہم بکفر, اگر قوم جو ہے نا ابھی تازہ مسلمان ہے, عرب جو ہے ابھی مسلمان ہوئے, قریش ابھی مسلمان ہوئے, یہ ابھی کل پرسوں تک تو یہ کافر تھے, ابھی تازہ مسلمان ہے. اگر اس طرح نہ ہوتے تو میں نقضت کعبہ, میں کعبہ کو توڑ دیتا, فجعلت لها بابین, اور اس کے میں 2 دروازے اس میں بنا لیتا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ڈر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جہالت کی وجہ سے کہ اگر میں کعبہ کو چھیڑ بھی لوں نا, کو تماشا کھڑا کر دیں گے کہ وہ پیغمبر نے کعبہ توڑا ہے, کفر ہو گیا بھائی, نکالو کافر ہو گیا. تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ رسول امیر علیہ السلام نے عائشہ کو وہاں پہ کوئی اس کی بے حرمتی کر لیتا, مارتا اس کو. یہ امیر علیہ السلام کے شان کے خلاف ہے. بھئی عائشہ نے خود اپنی جو حالت کرا دی ہے کہ ان کے جنگ میں, کس کے جنگ میں آئی ہیں, عورت کا کیا کام جنگ سے بھئی, اتنے نامحرم مرد ہیں تمہارے. وہ کوئی دوسرا شخص اپنی بیوی کو نہیں لایا تھا وہاں پر. امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ زبیر ان کو خط بھیجا کہ تم دیکھو تمہاری کیا حالت ہے, تم نے اپنی بیویوں کو تم میں سے ایک نے بھی نہیں لایا, اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو لایا یہاں پہ میری جنگ میں. تمہاری اپنی بیویاں کہاں ہیں, ان کے لیے تم پسند نہیں کرتے کہ وہ میدان جنگ میں, تم نے اس کو لے کے آیا.
اور پھر عائشہ خود ہمیشہ روتی تھی، اتنی روتی تھی کہ اس کی اپنی چادر اس کی گیلی ہو جاتی تھی. تو امیر المومنین علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی کہ عائشہ کو مارے پیٹے. وہ ان کی مردانگی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے عزت نفس کے خلاف ہے، اور یہ ان کے دشمنوں کے لیے بہت بڑا سیاسی طور پر بھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبہ توڑ دے نا، وہ ان کے لیے بہت تماشا کر دیتے ان کے مخالفین کہ بھئی یہ دیکھو کیسا نبی اس نے کعبہ توڑ دیا. اگر وہ عائشہ کو کس طرح کوئی کچھ کرتے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس میں عائشہ کی بے حرمتی ہوتی، تو یہ ان کے لیے بہت سیاسی طور پہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی. لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ، امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند آئیں گے، سب کا حساب لیں گے. اوے سب کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. قیامت سے کون بچے گا کہ کیوں جنگ میں گئی تھی؟ اوے امام علی علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ تم اس کے جنگ میں گئی تھی؟ کون بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے وہ دن تو آنے والا ہے. موت عائشہ تو مر گئی ہے، ہمارا بھی موت آنے والا. سب نے اس دنیا سے جان، کون سا دور ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ یاری بھائی، طارق بھائی اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، تقیہ وغیرہ چھوڑ دو. آپ کھل کے علم لگاؤ، گھر پہ علم لگاؤ. ہاں محرم میں سینہ زنی کر لو، تراوی وراوی چھوڑ دو. ہاں ابھی موت آنے والا ہے، موت آنے والا ہے. ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بھائی. ایسے میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں نقلی ایمان ادھر نہیں چلے گا، نقلی ایمان نہیں چلے گا ادھر قیامت میں. قبر میں نقلی ایمان نہیں، اصلی چاہیے ادھر، اصلی ہمارا. آپ ایک منٹ بول لیں دیں. اب بھی داڑھی سفید ہے آپ کی، اب بھی داڑھی سفید ہے یار. ابھی تو آپ چوری اس دنیا میں ہو، ابھی اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ جو باتیں ہیں نا، ہم زیادہ پروگرام نا، زیادہ پیغام اگر امت کو دیں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، اللہ نے یہی کہا ہے کہ میرا تعارف کراؤ. ہم صرف ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ کس نے کی، کیا ہوا. بھائی وہ آئے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. جو کر رہے ہو نا، وہ ایسے تو نہیں ہے نا چلے گئے، تو ابھی تک آپ ان کے گن گا رہے ہو نا، ان کی تعریف کرتے ہو. اہل بیت کو علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کی تم تعریف، ان کی اتباع کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے اب میرے بھائی کچھ ایسے ہیں، میں سب کو نہیں کہنے لگا، کہ جنہیں نماز نہیں آتی، جنہیں کلمہ نہیں آتا. ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا تعارف کرائیں لوگوں کو کہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے یہی انہیں کہا ہے کہ جاؤ جا کے میرا تعارف کراؤ. طارق بھائی آپ جو ہے نا، آپ پکڑے گئے نا اس دفعہ. اسرائیل علیہ السلام آئے نقلی ایمان کے ساتھ، کیا کرو گے؟ آئے اب سوچ لینا اس مسئلے پہ. میں آیا واپس. دوستو انتظار کرو، اب ایڈوکیٹ صاحب کو لیں گے. میں ایک اسیر ایک کو چھوٹا سا وقفہ لوں گا، اور اس کے بعد ایڈوکیٹ بھائی کو یہاں پہ لاؤں گا. اوکے، لیکن سب پہلے مجھے ایک منٹ کے وقفے کی ضرورت ہے.